علیہ وسلم سیدنا علی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص بھی اگر تیرے ہاتھ پر راہ حق کا راہی بن گیا تیرے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ ایک تصویر کو اہل بیت نے پیش کی، اہل بیت نے، سیدنا حسن نے، مولا علی کے فرزند نے حکومت کی ساری باغ دوڑ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دی۔ سیدنا حسن پہ تان ہوتا ہے تمہارے ان جملوں سے، اگر نعوذ باللہ امیر معاویہ کافر، فاسق، ظالم، فاجر تھے تو امام معصوم تمہارے عقیدے کے مطابق اس کو خلیفہ بنا کر گئے، تو جو کافر کو خلیفہ بنائے، جو فاسق کو خلیفہ بنائے، جو فاجر کو خلیفہ بنائے، جو ظالم کو خلیفہ بنائے، اس کو کیا کہو گے؟ وہ اس جرم میں برابر کا شریک نہیں؟ رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرتے، ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ نہیں دیتے، پکار ایک اللہ کی بلند کرتے ہیں، غیر اللہ کی نہیں کرتے۔ ہم دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، مخلوق سے نہیں مانگتے۔ ہم خالق کو پوجتے ہیں، مخلوق کو نہیں پوجتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ زندگی بڑی قیمتی دولت ہے، پہلی اور آخری بار ملی ہے، بے مقصد نہیں ملی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد اس زندگی میں اپنے اللہ مالک کو راضی کر کے جہنم کی آگ سے محفوظ ہونا اور رب کی جنت میں داخل ہونا، اللہ سے اس کی جنت کو خریدنا، اللہ سے اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کے سودے کرنا۔ جس نے اس مقصد کو یاد رکھا بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور جس نے اس مقصد کو بھلا دیا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اس کا منظر موت کے قریب انسان کو یاد آئے گا جب وہ فرشتوں کی روح قبض کرنے کی چبھن کو محسوس کرے گا، پھر کہے گا کاش کچھ دنوں کے لیے واپسی ہو جائے، جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اس میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ یہ زندگی ملی ہے اللہ مالک کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، یہ زندگی ملی ہے خالق و مالک کا تعارف کروانے کے لیے، یہ زندگی ملی ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق کے راستے پہ چلانے کے لیے۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی غم میں گزارتے ہیں۔ یہی سوچ آپ کو مکے سے طائف لے کر جاتی ہے، یہی سوچ سرداران قریش کے پاس پہنچاتی ہے، اسی سوچ کے تحت کفار کو اپنے گھر بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، یہی سوچ آپ کو پہاڑیوں پہ چڑھاتی ہے اور آپ وہاں پر قوم کو اکٹھا کر کے پیغام دیتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ زندگی اس لیے ملی ہے۔ اس دنیا کے اندر کفر و شرک کے اندھیرے پھیل رہے ہیں، خالق و مالک کو چھوڑ کر غیروں کو الہ مانا جا رہا ہے۔ زندگی اس لیے نہیں ملی کہ کھائیں پیئیں، سو جائیں، شادیاں کر لیں، بیوی بچے ہو جائیں اور بس معاملہ ختم۔ یہ تو ضروریات حیات ہے، یہ تو زندگی کی ضروریات ہے۔ مقصد حیات یہ ہے، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص بھی اگر تیرے ہاتھ پر راہ حق کا راہی بن گیا تیرے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنا، اس زندگی کا مقصد رب کی توحید کو پھیلانا، اس زندگی کا مقصد
اغیار کے دروں پہ جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر انسانیت کے رب کے در پہ جھکانا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس مقصد کو پہچان کر اپنے دن اور رات اس پہ صرف کیے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کی زندگی کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے۔ آئیے وہ لوگ جو ابھی تک کفر اور شرک کی وادی میں ڈوبے ہوئے، جن کے ذاکروں نے انہیں ابھی تک یہی پیغام دیا ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، بگڑیے بھی بناتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، شفا بھی دیتے ہیں، ان پر موت بھی نہیں آنی، ان کی قبر پہ سجدہ کرنے کا، ان کی قبر کی زیارت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اتنا حج کرنے کا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو بیچارے، ان لوگوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے، ان کلپ کو دیکھ کر ہنسیے نہ، مذاق نہ بنائیے، بلکہ ان لوگوں پہ ترس کھائیے کہ کس طرح شیاطین نے ان کو گمراہی کی دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ یہ لائق ترس ہے، یہ محبت کے لیے، محبت کے کیے جانے کے قابل ہے کہ ہم ان کو پیار اور محبت سے کفر کی وادی میں سے نکالیں اور اللہ کی توحید کے گلشن میں پہنچا دیں۔ یہ شیطان کا آسان شکار ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ زمین سے مٹی اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ مٹی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان سے پوچھا کہ آپ یہ قدموں کی مٹی، یہ خاک کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا آپ کو نہیں پتا، یہاں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر کی زیارت کرنے والے لوگ گزرے ہیں اور ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے، ان کے قدموں کی خاک سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ الناس ياخذون التراب من الزوار. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. شنو تسوون؟ نلم تراب زوار، تراب اقدام زوار الحسين عليه السلام نتبرك فيه. تبركون فيه. تراب اقدام زوار الحسين ياخذ لفرنسا من لندن. ما لي صورة لك هيك. ها خذ. ما لي صورة انا عم ضبط تراب. واخذ صور احنا جاي نلم. ايه اخذت احنا نلم. شو تسوون فيه هذا؟ يلا تفضل صور. تراب اقدام زوار قدام الزوار نتبرك بركة به. البركة ناخذ عنه. هذا هني الصوب طريق المشاية إلى كربلاء. هذا الطريق مشى عليه 20 مليون زائر. هذا الطريق مشى عليه 20 مليون زائر. واقف بالضبط. يلا هذه الكومة إلي ليك لك يا شو تسوون فيه التراب؟ تراب اقدام زوار. ورد؟ شو راح تسوي فيه؟ شو راح تسوي فيه؟ نتبرك به، نخليه بالبيت عندنا، نستشفي به، نتبرك به، كل شيء. بس طبعا ما ناكله احنا، لكن اكيد البركه ناخذه إن شاء الله يا رب. هذا حطه كافين بالبيت تاعك طول حياتك البركة موجودة. یہ بیچارے ترس کھائے جانے کے قابل ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ شفا دینے والی ذات کون سی ہے۔ شفا تو نہ حسین کے ہاتھ میں ہے رضی اللہ عنہ وارضا، نہ حسین کے بابا مولا علی کے ہاتھ میں ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے کئی دروس میں شیعت کے نام دردمندانہ پیغام محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو تضادات کا مجموعہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناتا جاؤں، پچھلے ہی دنوں مجھے کوئٹہ سے ایک شخص کا فون آیا جو ایرانی سفارت خانے میں کام کرتا تھا، آفیسر تھا۔ اس نے کہا جبیل میں ہونے والی آپ کی تقریر اسی عنوان پہ جو ہوئی وہ سننے کے بعد پھر میں اپنے مدارس میں گیا، وہاں سے میں نے کتابیں نکالی اور ان کتابوں کو کھولا، وہ تمام حوالہ جات ان کتابوں میں موجود تھے جن کو پڑھنے کے بعد میں نے اہل الحدیث ہونے کا اعلان کیا۔ تو پیار و محبت کے ساتھ ان کو مزید ایسے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں جو عقل اگر سلامت رہے تو حق کا راستہ بڑا ہی آسان بنا دیتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیعت کے ہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا انتہائی
ایسی شخصیت ہے جن کو گالیاں دینا، جن کی تکفیر کرنا، جن پہ لعن طعن کرنا ان کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ وہ ایک بڑا پیارا جملہ کسی اہل سنت کا، اس نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ لیا، تو وہ نیا نیا اہل توحید میں سے تھا اور ابھی خاندان میں بہت زیادہ شیعہ تھے، تو کسی اس کے رشتہ دار نے کہا کہ جو مرضی مجھ سے لے لے، زمین لے لے، پیسہ لے لے، اس کا نام عمر بدل دے، برداشت نہیں ہوتا ہم سے، یہ نام بہت بھاری ہے ہمارے اوپر، تیری مہربانی جو کہے گا کروں گا، نام بدل دے۔ کہا بس ایک ہی شرط ہے، میں اس کا نام بدلوں گا لیکن تو دوبارہ نہیں بدلوائے گا مجھ سے، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ زمین چاہیے، میں نام اس کا بدل دیتا ہوں۔ کہا جو مرضی رکھ دے، بس عمر سے بدل دے۔ کہا میں اس کا نام آج سے عمر سے بدل کے معاویہ رکھ دیتا ہوں۔ کہا اللہ کا واسطہ عمر ہی ٹھیک ہے، معاویہ نہ رکھنا۔ ان کے ہاں سیدنا امیر معاویہ کی شخصیت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ امیر معاویہ جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو قائم کیا۔ 64 لاکھ مربع میل یہ زمین فتح ہوئی مسلمانوں کے ماموں امیر معاویہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی، ان کے دور حکومت میں۔ بحری بیڑا بنا تو امیر معاویہ کے دور حکومت میں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ دن رات شیعت ان کی تکفیر کرتی ہے، ان کو گالیاں دیتی